لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کے ساتھ ویڈیو کے مادھیم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ایک بات اٹل ہے کہ میں جو بھی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج میں آپ سے کچھ اور گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ The month of Ramzan is at the door۔ آج ہی سے شہری ہمیں کرنی ہے۔ کثرت سے لوگ ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اکثر قرآن پاک کی تلاوت بغیر سمجھے کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے میری پرزور گزارش ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سمجھ کر کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت میں ثواب نہیں ہے، بلکہ بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1874۔ ابو امیہ البہلی رضی اللہ تعالی عنہ narrated that I heard the messenger of Allah, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said that recite the Holy Quran, for it will come on the day of resurrection interceding for its companions۔ کہ قرآن کی تلاوت کرو، مگر ویسے نہیں جیسے کہ ہم آج کرتے ہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے سفارش کے لیے پورے حجت کے ساتھ آئے گا۔ اور ایک حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2910 نمبر حدیث میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ narrated that I heard the messenger of Allah, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said, whoever recite a single letter of the Holy Quran, he will receive a reward 10 times for it۔ جو کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 10 گنا اس کا اجر دیتا ہے۔ یہ تو عام دن کی میں بات کر رہا ہوں، ماہ رمضان میں تو بونس کے ساتھ ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اسی میں حضور نے فرمایا I do not say that alif lam mim is a letter, but alif is a letter, lam is a letter and mim is a letter۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اگر ہم قرآن پاک کے صرف الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 یا 30 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں جڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی بہت ثواب ہے، بہت ثواب۔ لیکن میرا کہنا ہے صرف چند آیتوں کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ The Holy Quran is the guide for the whole mankind۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ میں ڈیفرنسز بتلاتی، انتر بتلاتی، فرق بتلاتی۔ اب بتائیے اگر ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو نصیحت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اور ایک حدیث آیت سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ جَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ We have explained in detail in the Quran for the benefit of the whole mankind every kind of similitude۔ میں نے بیان کیا قرآن میں انسانوں کے فائدے کے لیے ہر ایک مثل، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ نصیحت حاصل ہوگی کہاں سے؟ اور آگے بڑھتے ہیں، سورۃ القمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40، یہ 4 جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ We have made this Quran easy to understand and remember, then is there any that will receive the admonition؟ ہم نے یہ قرآن آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پھر ہائی کوئی جسے سوچے، ہائی کوئی جسے سمجھے، ہائی کوئی جسے نصیحت حاصل کرے۔ Is there any that will receive the admonition؟ ہائی کوئی جسے نصیحت حاصل کرے۔ یہ تو سوال اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس سے آگے جاتے ہیں، وہ حد ہے۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. We have revealed a book for you in which there is message for you. Will you not then understand? हमने एक किताब नाजिल किया तुम्हारे तरफ जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, जिसमें तुम्हारा ही तज़किरा है, जिसमें तुम्हारा ही वर्णन है, फिर भी क्या तुम नहीं समझोगे? Will you not then understand? मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा मौका है, तिलावत तो करनी है, समझ कर करें ताकि अल्लाह ताला इसका अजर इस दुनिया में और आखिरत में भी देगा। मेरी बात थी पहुँचाने के लिए आप तक, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब से कहता है सूरतुल गासिया सूरह नंबर 88 में, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिरिन। ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका काम है पैगाम पहुंचा देना, हिदायत देना मेरा काम है। तो मैंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अदा कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला जिनको हिदायत दे दी। मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा सूरतुल तौबा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114 की उस आयत से जहाँ अल्लाह ताला कहता है, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कहो ऐ रब मुझे इल्म में इजाफ़ा कर, ऐ रब मुझे तालीम में इजाफ़ा कर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।